بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب فلسفہ غیبت مہدی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 11 پڑھیں گے۔ غیبت مہدی علیہ السلام کے بارے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرمودات۔ نمبر 1، احمد بن اسحاق بن سعد عشری نے بیان کی کہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کے بارے میں معلوم کر سکوں۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے خود ہی ابتدا کی اور فرمایا، اے احمد بن اسحاق، آدم کی خلقت سے لے کر قیامت تک اللہ زمین کو اپنی حجت سے خالی نہ چھوڑے گا۔ انہی کے ذریعے بلاؤں کو اہل زمین سے ٹال دے گا۔ انہی کی طفیل بارش ہوتی ہے اور انہی کی برکت سے زمین اپنے خزانے ظاہر کرتی ہے۔ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، آپ کے بعد خلیفہ اور امام کون ہوگا؟ آپ اٹھے اور اندرون خانہ تشریف لے گئے۔ پھر باہر آئے تو آپ کی گود میں ایک 3 سالہ بچہ تھا جس کا چہرہ ماہ کامل کی طرح چمک رہا تھا۔ فرمایا، اے احمد بن اسحاق، اگر اللہ تم کو مکرم نہ کرتا تو میں یہ بچہ تمہیں نہ دکھاتا۔ یہ میرا بیٹا ہے، اس کا نام اور کنیت رسول اکرم کا نام اور کنیت ہے۔ یہ وہ ہے جو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اے احمد بن اسحاق، اس کی مثال اس امت میں خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین کی سی ہے۔ خدا کی قسم، اللہ اس کو غائب کرے گا اور اس کی غیبت میں ہلاکت سے صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو عقیدہ امامت پر ثابت قدم رہیں گے اور اس کے تعجیل فرج کی دعا کریں گے۔ پس احمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی ایسی علامت ہے جس سے میرا دل مطمئن ہو جائے۔ پس وہ بچہ فصیح عربی میں گویا ہوا، میں زمین پر بقیت اللہ ہوں، میں خدا کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں۔ اے احمد بن اسحاق، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد علامت طلب نہ کرو۔ احمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام کے پاس سے بڑا مسرور اور مطمئن نکلا۔ دوسرے دن میں پھر امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، فرزند رسول، آپ نے جو احسان کیا اس سے میں بہت مسرور ہوں۔ پس یہ فرمائیں کہ قائم کے لیے حضرت خضر اور ذوالقرنین کی کون سی سنت جاری ہوگی؟ فرمایا، اے احمد، طول غیبت۔ میں نے عرض کیا، فرزند رسول، ان کی غیبت کتنی طویل ہوگی؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، اتنی طویل کہ اس کی امامت کے قائلین کی اکثریت مرتد ہو جائے گی۔ صرف وہ لوگ اپنے قول پر ثابت قدم رہیں گے جن سے اللہ نے ہماری ولایت کا عہد لیا ہے، جن کے دلوں پر ایمان لکھ دیا اور جن کی اپنی رحمت سے مدد کی۔ اے احمد بن اسحاق، یہ اللہ کے امور میں سے ایک امر ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور اللہ کے غیوب میں سے ایک غیب ہے۔ پس میں نے جو تمہیں راز دیا اس کو مضبوطی سے پکڑو اور چھپاؤ اور شکر گزار بنو، تو کل تم ہمارے ساتھ علیین میں ہوگے۔ نمبر 2، شیخ صدوق رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن عصام نے، ان سے محمد بن یعقوب کلینی نے، ان سے علان رازی نے، ان سے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس ان کی کنیز لائی گئی تو آپ نے فرمایا، تم جلدی ایک بچے سے حاملہ ہوگی جس کا نام محمد ہوگا اور وہ میرے بعد امام قائم ہوگا۔ نمبر 3، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک مجھے میرا جانشین نہ دکھا دیا، جو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خلق و خلق میں رسول اللہ سے مشابہ ہے۔ اللہ اس کی حفاظت غیبت کے ذریعے کرے گا، پھر اسے ظاہر کرے گا اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ نمبر 4، موسیٰ بن جعفر بن وہب بغدادی نے بیان کی کہ حضرت امام حسن عسکری نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ میرے بعد جانشین کے بارے میں اختلافات کا شکار ہو جاؤ گے۔ پس جس نے تمام ائمہ کا اقرار کیا اور میرے فرزند کا انکار کیا تو گویا اس نے اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں کا اقرار کیا، مگر محمد رسول اللہ کی نبوت کا انکار کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ایسے ہے جیسے تمام انبیاء کا منکر، کیونکہ ہمارے آخر کی اطاعت ایسی ہے جیسے ہمارے اول کی، اور ہمارے آخر کا انکار ایسے ہے جیسے ہمارے اول کا۔ جان لو کہ میرے فرزند کے لیے غیبت ہے جس کے بارے میں لوگ شک کا شکار ہو جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کی اللہ حفاظت کرے۔ نمبر 5، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کے آبائے کرام کی ایک حدیث کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ زمین قیامت تک حجت خدا سے کبھی خالی نہ رہے گی، اور جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرے گا
اس کی موت جہالت کی موت ہوگی۔ آپ نے فرمایا یہ حدیث روز روشن کی طرح حق ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ فرزند رسول آپ کے بعد حجت خدا اور امام کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا محمد وہ میرے بعد حجت خدا اور امام ہے، اور جو اس کی معرفت کے بغیر مرے گا وہ جہالت کی موت مرے گا۔ اس کے لیے غیبت ہے جس کے بارے میں جاہل لوگ حیرت کا اظہار کریں گے، جھٹلانے والے اس کے بارے میں ہلاک ہوں گے، کمزور عقیدے والے جھٹلائیں گے، پھر اس کا ظہور ہوگا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے سر پر سفید علم ہوگا جو نجف سے برآمد ہوگا، جو نجف سے ظاہر ہوگا۔ منکرین نے مہدی کے بارے میں منتخب روایات۔ نمبر 1، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے زندوں میں کسی ایک کا انکار کیا گویا اس نے اموات کا انکار کیا۔ نمبر 2، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا گیا اگر کوئی تمام گزشتہ ائمہ کی معرفت رکھتا ہو مگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تو کیا وہ مومن ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے پوچھا کیا وہ مسلمان ہے؟ فرمایا ہاں۔ نمبر 3، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے آبائے کرام اور میری اولاد میں تمام ائمہ کا اقرار کیا اور میرے فرزند مہدی کا انکار کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے تمام انبیاء علیہ السلام کا اقرار کیا اور حضرت محمد کا انکار کیا۔ عرض کیا گیا مولا آپ کی اولاد میں سے مہدی کون ہے؟ آپ نے فرمایا 7ویں کی 5ویں پشت کا فرزند جو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوگا اور اس کا نام لینا جائز نہ ہوگا۔ نمبر 4، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اولاد میں سے قائم کا انکار کیا گویا اس نے میرا انکار کیا۔ نمبر 5، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان امام رابطہ ہوتا ہے، پس جس نے اس کو پہچانا وہ مومن ہے اور جس نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہے۔ نمبر 6، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اس حالت میں مر جائے کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا اور انسانوں کے لیے معرفت امام کے سلسلے میں کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ نمبر 7، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مر جائے اس حالت میں کہ اس کا کوئی امام نہ ہو تو وہ جہالت، کفر، شرک اور ضلالت کی موت مرا۔ نمبر 8، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبائے کرام سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا جس نے زمانہ غیبت میں میرے فرزند قائم کا انکار کیا اور وہ مر گیا تو اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ نمبر 9، حضرت امام علی رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تم اور تمہاری اولاد میں جو تمہارے بعد ائمہ ہوں گے وہ خلق پر اللہ کی حجت اور اس کی مخلوق میں اس کی نشانیاں ہیں۔ جس نے تم میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا گویا اس نے میرا انکار کیا، جس نے تم میں سے کسی ایک کی نافرمانی کی گویا اس نے میری نافرمانی کی، جس نے تم میں سے کسی ایک پر جفا کی گویا اس نے مجھ پر جفا کی، جس نے تم سے تعلق رکھا اس نے مجھ سے تعلق رکھا، جس نے تمہاری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے تم لوگوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے تم سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی، کیونکہ تم مجھ سے ہو تم سب میری طینت سے خلق ہوئے ہو اور میں تم سے ہوں۔ ولادت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں چند روایات۔ نمبر 1، جب جناب حکیمہ خاتون بیان کرتی ہیں کہ ایک دن مجھے حضرت امام حسن عسکری نے بلوایا اور ارشاد فرمایا کہ اے پھوپھی آج میرے پاس افطار کریں، یہ نصف شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کو زمین پر اپنی حجت کو ظاہر کرنے والا ہے۔ میں نے دریافت کیا یہ ولادت کس سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا نرجس خاتون سے۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان، نرجس خاتون میں تو حمل کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا جو کہا گیا ہے وہی ہوگا۔ میں اٹھ کر جناب نرجس خاتون کے پاس آئی، انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا اے میری اور میرے اہل کی سردار آپ کیسی ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں بلکہ آپ میری اور میرے اہل کی سردار ہیں، تو انہوں نے مجھے ایسا کہنے سے منع کر دیا اور کہا اے پھوپھی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کہا اے بیٹی آج شب آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بچہ عطا کرے گا جو دنیا اور آخرت میں سردار ہوگا۔ یہ سن کر وہ شرما گئیں۔ نماز مغربین اور رات کے کھانے سے فارغ ہو کر میں نے نرجس خاتون کے پاس ہی آرام کیا۔ آدھی رات کو اٹھی نرجس خاتون سو رہی تھیں، میں نے نماز شب پڑھی، عدیہ اور تعقیبات میں مشغول تھی کہ نرجس خاتون بیدار ہوئیں، وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر سو گئیں۔
جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں کہ اتنے میں صبح ہونے لگی اور میرے دل میں طرح طرح کے خیالات گزرنے لگے، جس پر امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے آواز دی کہ پھوپھی اماں جلدی مت کیجیے، وہ وقت قریب آ گیا ہے۔ میں مطمئن ہو کر بیٹھ گئی اور سورہ مبارک الف لام میم سجدہ اور یاسین پڑھنے لگی۔ اسی دوران میں نے دیکھا کہ نرجس خاتون مضطرب ہو رہی ہیں۔ میں ان کے پاس گئی اور کہا کہ اس میں الہی کا ورد کرو۔ پھر پوچھا کیا کچھ محسوس کرتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں پھوپھی جان۔ اب میں نے کہا کہ اطمینان رکھو، وہی ہونے والا ہے جو آپ سے کہہ چکی ہوں۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ کبھی وہ مجھ سے لپٹ جاتی اور کبھی میں انہیں اپنے سینے سے لگا لیتی۔ اتنے میں نے اپنے آقا کی آمد کی خوشبو کو محسوس کیا، پس پردہ ہٹایا گیا۔ ناگہاں ایک بچوں کو دیکھا جو سجدے کی حالت میں تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے آواز دی اے پھوپھی میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ میں بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بچے کے نیچے اور کمر پر رکھ دیے اور اس کے قدم اپنے سینے پر رکھے اور اپنی زبان مبارک کو بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ اپنا ہاتھ اس کی دونوں آنکھوں، دونوں کانوں اور جوڑوں پر پھیرا، پھر فرمایا اے فرزند کلام کرو۔ پس فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے ائمہ معصومین علیہم السلام پر درود بھیجا، حتیٰ کہ آپ نے اپنے والد پر درود بھیجا اور خاموش ہو گئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا اے پھوپھی اس بچے کو اس کی ماں کے پاس لے جاؤ تاکہ ان کو سلام کرے۔ آپ نے بچے کو میرے حوالے کیا۔ میں بچے کو اس کی ماں کے پاس لے آئی۔ بچے نے اپنی ماں کو سلام کیا۔ پھر میں بچے کو لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کے پاس رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اے پھوپھی 7واں روز ہو تو ہمارے پاس آنا۔ اسی صبح میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو سلام کرنے حاضر ہوئی۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو بچے کو نہ پایا۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے قربان بچہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اے پھوپھی ہم نے اس کو اس کے سپرد کر دیا ہے جس کے سپرد مادر موسیٰ نے موسیٰ کو کیا تھا۔ حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جب 7واں روز ہوا تو میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ کو سلام کیا اور بیٹھ گئی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس میرے فرزند کو لے آؤ۔ میں جناب قائم کو آپ کے پاس لے آئی، وہ کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے۔ آپ نے امام قائم کے ساتھ پہلے کی طرح برتاؤ کیا اور اپنی زبان چسائی، گویا انہیں دودھ یا شہد چٹا رہے تھے۔ پھر کہا اے فرزند بولو۔ پس امام قائم علیہ السلام نے شہادتین پڑھیں اور اپنے آبائے کرام پر یکے بعد دیگر درود پڑھا، یہاں تک کہ اپنے والد پر درود پڑھا اور پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور ہوئے پڑے تھے ملک میں، اور ان کو سردار کر دیں اور ان کو قائم مقام کر دیں اور ان کو ملک میں جمع دیں، اور فرعون و حامان کو اور ان کے لشکروں کو جو انہی میں سے تھے وہ کچھ دکھلا دیں جس کا وہ خوف کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، ابو علی خیزرانی کہتے ہیں کہ میری ایک کنیز تھی جس کو میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کیا تھا۔ جب جعفر قذاب نے آپ کے گھر پر قبضہ کیا تو اس کنیز سے نکاح کر لیا۔ ابو علی کہتے ہیں کہ وہ کنیز بیان کرتی ہے کہ میں امام قائم علیہ السلام کی ولادت کے وقت موجود تھی۔ آپ کی والدہ کا نام سیقل تھا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب آپ کی والدہ کو اپنے بعد میں ہونے والے واقعات سے آگاہ کیا تو آپ کے عیال پر گزریں گے تو انہوں نے پروردگار سے دعا کی تھی کہ اے اللہ انہیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت سے قبل ہی دنیا سے اٹھا لے۔ پس ان کا انتقال آپ کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ ان کی قبر کی لوح پر لکھا ہے یہ محمد کی قبر ہے۔ ابو علی کا بیان ہے کہ یہی کنیز کہتی ہیں کہ امام قائم علیہ السلام کی ولادت کی شب میں نے دیکھا کہ ایک نور ساطع ہے جو زمین سے آسمان تک پھیلا ہوا ہے، اور سفید پرندے آسمان پر پرواز کر رہے ہیں اور اپنے پروں کو مولود کے سر، چہرہ اور عام بدن سے مس کرتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں۔ میں نے اس کی خبر حضرت حسن عسکری کو دی تو وہ مسکرا دی اور فرمایا یہ ملائکہ ہیں جو اس مولود سے برکت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ ہی اس بچے کے انصار ہیں جب یہ خروج کرے گا۔ نمبر 3، بیان کیا ابو غانم خادم نے کہ حضرت
امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام محمد تھا۔ آپ نے تیسرے دن اپنے اصحاب کو اس بچے کی زیارت کرائی اور فرمایا کہ یہ میرے بعد تمہارا امام اور تم پر میرا خلیفہ ہے۔ یہ ہی وہ قائم ہے جس کا تمہیں طویل انتظار کرنا ہے، اور یہی زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ نمبر 4، مروی ہے کہ حضرت قائم ابی محمد علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ریحانہ تھیں جن کو نرجس اور سیقل اور سوسن بھی کہا جاتا ہے۔ سیقل اس لیے کہا گیا کہ جنین کی وجہ سے وہ نورانی ہو گئیں۔ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام شعبان کی 8 راتیں گزرنے کے بعد سن 256 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے وکیل عثمان بن سعید تھے۔ عثمان بن سعید نے انتقال کے وقت اپنے صاحبزادے ابو جعفر محمد بن عثمان کے لیے وصیت کی۔ ابو جعفر نے ابو القاسم حسین بن روح کے لیے وصیت کی اور ابو القاسم نے علی بن محمد سمری کے لیے وصیت کی۔ جب سمری کا آخری وقت آیا تو ان سے آپ کے وکیل کے بارے میں پوچھا گیا۔ سمری نے کہا اب یہ امر اللہ کے پاس ہے۔ پس سمری کے بعد غیبت کبریٰ کا آغاز ہوا۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت پر ان کے والد کو مبارکباد۔ نمبر 1، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن حسن ابن محمد بن ولید نے، ان سے محمد بن حسن قرغی نے، ان سے عبداللہ بن عباس علوی نے، ان سے ابو الفضل حسن بن حسین علوی نے بیان کیا کہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کی ولادت کی خبر پا کر میں سرمن رائے سامرا میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں تہنیت کے لیے حاضر ہوا۔ مشرفین بازیارت امام کا تذکرہ۔ نمبر 1، ابو ہارون بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ آپ کی ناف پر بالوں کی لکیر تھی۔ میں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ حضور مختون ہیں۔ میں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں یہ بچہ اسی طرح پیدا ہوا ہے اور ہم ائمہ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 2، محمد بن عثمان عمری بیان کرتے ہیں کہ ہم 40 افراد ایک ساتھ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا فرزند ہمیں دکھایا اور فرمایا یہ میرے بعد تمہارا امام اور تم لوگوں پر میرا خلیفہ ہے۔ اس کی اطاعت کرو اور میرے بعد دین میں تفرقہ نہ ڈالنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آج کے بعد تم لوگ اس کو نہ دیکھو گے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ملاقات کے چند دنوں کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ نمبر 3، عبداللہ جعفر میری نے محمد بن عثمان عمری سے کہا کہ میں تم سے ایک ایسا سوال پوچھتا ہوں جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے پوچھا تھا۔ اے میرے پروردگار مجھے دکھلا دے کہ کیوں کر زندہ کرے گا تو مردوں کو؟ فرمایا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ کہا کیوں نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے۔ پس تم مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے صاحب الزمان علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، اور ان کی گردن ایسی ہے، اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا۔ نمبر 4، فارس کے ایک شخص نے بیان کی کہ میں سرمن رائے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے در دولت پر حاضر ہوا۔ ابھی میں چاہتا ہی تھا کہ اجازت لوں کہ اندر سے آپ کی آواز آئی اور آپ نے مجھے بلایا۔ میں داخل ہوا اور سلام کیا۔ آپ نے فرمایا کہو کیسے ہو؟ پھر مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور میرے اہل و عیال کے حالات دریافت کیے۔ پھر فرمایا کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر یہیں رکو۔ میں خادموں کے ساتھ آپ کے گھر میں رہنے لگا۔ ایک دن میں بازار سے اشیاء ضرورت خرید کر واپس لوٹا۔ جب در دولت میں داخل ہوا تو آپ نے آواز دی کہ اپنی جگہ رک جاؤ، نہ باہر نکلنا نہ اندر آنا۔ پس ایک کنیز اندر سے نکلی جس کے ہاتھوں میں کوئی چیز کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی۔ پھر امام نے مجھے بلایا اور کنیز کو بھی آواز دی۔ جب کنیز آئی تو آپ نے فرمایا جو تمہارے پاس ہے وہ دکھاؤ۔ اس نے کپڑا ہٹایا تو میں نے اس کے ہاتھوں پر ایک خوبصورت بچہ دیکھا۔ میں نے اس کا پیٹ دیکھا جس پر سینے تک ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارا امام ہے۔ پھر کنیز کو حکم دیا کہ اسے لے جاؤ۔ اس کے بعد پھر میں نے اس بچے کو نہ دیکھا یہاں تک کہ امام کا انتقال ہو گیا۔ زوا بن علی کہتے ہیں کہ میں نے اس اہل فارس سے پوچھا اس وقت حضرت قائم کا سن کیا تھا؟ اس نے جواب دیا 2 سال ابدی۔ کہتے ہیں کہ میں نے زوا بن علی سے پوچھا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا 14 سال۔ بعد ازاں ابو علی اور عبداللہ کہتے ہیں کہ اس وقت 21 سال ہوگی۔
نمبر 5 یعقوب بن منقوش کہتے ہیں کہ میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کی دائیں جانب ایک کمرہ تھا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا مولا صاحب امر علیہ السلام کون ہیں؟ آپ نے فرمایا پردہ اٹھاؤ۔ میں نے پردہ اٹھایا تو اندر سے ایک 8 یا 10 سال کے قریب ایک خوبصورت لڑکا نکلا جو روشن پیشانی، سفید رو، ستھری آنکھوں، چھوٹے چھوٹے بھرے بھرے ہاتھوں اور مضبوط گھٹنوں والا تھا۔ اس کے دائیں رخسار پر تل اور سر پر لمبے بال تھے۔ پس وہ حضرت ابو محمد کے زانو پر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے صاحب امر ہیں۔ پھر صاحب امر سے کہا بیٹا وقت معلوم تک کے لیے لوٹ جاؤ۔ پس وہ کمرے میں تشریف لے گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا اے یعقوب کمرے کے اندر جا کر دیکھو کون ہے۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ توقیات امام مہدی، فرمودات و احکامات۔ ملعون ہے وہ شخص جس نے لوگوں کے درمیان میرا اصل نام لیا۔ اللہ صاحب تدبیر ہے اور تم عجلت پسند۔ اللہ مومنین کے اعمال کو قبول فرمائے، انہیں نیکی کی مزید توفیق عطا کرے۔ میں حکم دیتا ہوں کہ میرے امور کو مکمل کرو۔ فقہ جو کہ شراب کا پینا حرام ہے اور شلماب کے پینے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تم کو ہدایت دے اور دین پر قائم رکھے۔ ان لوگوں کے امر سے بچائے جو ہمارے اہل بیت اور ہمارے ابن ام میں سے میرے منکر ہیں۔ میرے چچا جعفر اور اس کی اولاد کی مثال برادران یوسف جیسی ہے۔ تمہارے اموال خمس ہم اس وقت قبول کرتے ہیں جب وہ پاک ہوں۔ ظہور سے متعلق علم صرف اللہ کو ہے، جو اپنے دلوں سے گڑھتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے وہ کفر کرتے ہیں، وہ جھوٹے اور گمراہ ہیں۔ مسائل شریعہ میں ہماری احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر ہماری حجت ہے اور میں ان پر حجت ہوں۔ مغنیہ کی کمائی حرام ہے۔ ہمارے احوال کے ساتھ اگر کسی کا مال مل جائے اور اگر وہ اجازت دے دے تو استعمال کر لو۔ خمس کو میں نے اپنی شیعوں کے لیے وقت ظہور تک حلال قرار دے دیا ہے تاکہ ان کی ولادت پاک ہو۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین میں شک کیا پھر ان کو ندامت ہوئی اور وہ ہم سے متصل ہو گئے تو ہم نے ان سے درگزر کیا اور شکایت کرنے والوں کے بدلے کو ختم کر دیا۔ غیبت مہدی علیہ السلام کا سبب، منتخب روایات۔ نمبر 1 ابو بصیر نے بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امر کے صاحب کی ولادت خلق سے مخفی ہوگی تاکہ جب وہ خروج کرے تو اس کی گردن کسی کی بیعت میں نہ ہو۔ نمبر 2 جمیل بن صالح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب قائم آل محمد معبوس ہوں گے تو ان کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہوگی۔ نمبر 3 حشام بن سالم کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم آل محمد قیام فرمائیں گے اور ان کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہوگی۔ نمبر 4 حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے تیسرے فرزند کے اٹھ جانے کے بعد شیعہ چراگاہ تلاش کرتے پھریں گے اور انہیں چراگاہ نہیں ملے گی۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ ان کا امام ان سے غائب ہوگا۔ عرض کیا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب وہ تلوار لے کر قیام کرے تو اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو۔ نمبر 5 ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس امر کا صاحب وہ ہے جس کی ولادت خلق سے مخفی ہوگی تاکہ جب وہ خروج کرے تو اس کی گردن میں کسی کی بیعت نہ ہو اور اللہ اس کے تمام امور کو ایک رات میں درست کر دے گا۔ نمبر 6 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگوں میں سے جو امام قائم ہوگا اس کے لیے غیبت ہے اور یہ غیبت بہت طویل ہوگی۔ میں نے عرض کیا یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ کر رکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے جو غیبت کا دستور جاری تھا وہی دستور ان میں بھی جاری کرے، اور اسے صدریہ لابدی اور لازمی ہے کہ عام انبیاء نے جس مدت کے لیے غیبت اختیار کی ان کی مجموعی مدت تک یہ بھی غیبت میں رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ شقاق آیت نمبر 19 تم کو چڑھنا ہے سیڑھی پر سیڑھی، تم سے پہلے یہی سنت تھی۔ نمبر 7 زرارہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اے زرارہ
قائم کے لیے غیبت لازم ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اپنے نفس کے خوف کے باعث، اور آپ نے اپنے شکم کی طرف اشارہ کیا، یعنی قتل سے بچنے کے لیے۔ نمبر 8، زرارہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ امام قائم کے لیے قیام سے پہلے غیبت ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ ڈریں گے اس سے، اور یہ کہہ کر آپ نے اپنے شکم کی طرف اشارہ کیا، یعنی قتل سے۔ نمبر 9، زرارہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ امام قائم کے لیے قیام سے پہلے غیبت ہوگی۔ میں نے عرض کیا یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا ڈریں گے، اور یہی کہہ کر آپ نے اپنے شکم کی طرف اشارہ کیا، یعنی قتل سے۔ نمبر 10، زرارہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم کے لیے اس کے قیام سے پہلے غیبت ہوگی۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا ذبح، قتل کے خوف سے۔ دعائے غیبت مہدی علیہ السلام۔ مجھ سے ابو محمد حسین بن احمد نے بیان کیا اور کہا کہ مجھ سے ابو علی بن حمام نے یہ دعا بیان فرمائی اور کہا کہ شیخ عمری نے ان کو یہ دعا املا کرائی اور تاکید کی کہ یہ دعا پڑھیں، یہ دعا غیبت امام کے زمانے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما، اگر تو نے اپنی معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اے اللہ مجھے نبی کی معرفت عطا کر، اگر تو نے اپنی نبی کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ اے اللہ اپنی حجت کی معرفت عطا کر، اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اے اللہ مجھے جہالت کی موت نہ دے اور میرے قلب کو ہدایات کے بعد نہ پھیر۔ اے اللہ تو نے میری ان کی ولایت کی طرف ہدایت کی جن کی اطاعت مجھ پر لازم ہے، جو تیرے رسول کے بعد تیرے امر کے ولی ہیں۔ ان پر اور ان کی اولاد پر درود ہو یہاں تک کہ متمسک ہو گیا ہوں۔ تیرے ولی الامر امیر المومنین اور حسن و حسین و علی و محمد و جعفر و موسیٰ و علی و محمد و علی و حسن و حجت القائم المہدی علیہ السلام سے ان سب پر تیرا درود ہو۔ اے اللہ مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اپنی اطاعت پر ہر وقت آمادہ رکھ اور میرے قلب کو اپنے ولی کے امر کے لیے نرم رکھ۔ مجھے ان آزمائشوں سے بچا جن میں تو اپنی مخلوق کو مبتلا کرتا ہے، اور مجھے ثابت قدم رکھ اپنے ولی کے امر کی اطاعت پر جن کو تو نے خلق کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہے، اور جو تیرے اذن سے مخلوق سے غائب ہیں اور تیرے حکم کے منتظر ہیں، اور تو عالم غیر معلم ہے۔ اس وقت کا جس میں تیرے ولی کے امور کی اصلاح ہوگی، اسباب ظہور درست ہوں گے، تیرے اذن سے ان کا ظہور پرنور ہوگا اور غیبت کا پردہ چاک ہوگا۔ پس مجھے ان امور میں صبر عطا فرما کہ میں ان چیزوں میں عجلت نہ کروں جن کو تو نے مؤخر کیا ہے، ان میں تاخیر نہ کروں جن میں تو نے تعجیل پسند کی ہے، اور نہ ان چیزوں کے پیچھے پڑھوں جن کو تو نے پوشیدہ رکھا ہے، اور نہ ان امور میں جن کو تو نے مخفی رکھا بحث میں پڑھوں، اور نہ تیری تدبیر میں تنازع کروں، اور نہ تیری قضاء و قدر میں کیوں اور کیسے کہوں، اور نہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ صاحب امر ظہور نہیں کرتے، حالانکہ زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہے اور میں نے اپنے تمام امور تیری طرف تفویض کر دی ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ولی امر کے جمال بے مثال کی زیارت کرا، جبکہ ان کے احکامات نافذ ہوں گے، ان کی حکومت قائم ہوگی۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے لیے ہی دلیل و قدرت و برہان و حجت و مشیت ارادہ اور طاقت و قوت ہے۔ پس یہ لطف مجھ پر اور تمام مومنین پر فرما کہ ہم سب تیرے ولی امر کی زیارت کریں، ان پر اور ان کی آل پر تیرا درود ہو، اس طرح ان کا فرمان ظاہر ہو، رہنمائی واضح ہو۔ وہ گمراہی سے ہدایت کرنے والے اور جہالت کی بیماری سے شفا دینے والے ہیں۔ اے رب ان کے مشاہدے کو آشکار کر، ان کے ارکان حکومت کو مستحکم کرو اور ہمیں ان لوگوں میں قرار دے جو ان کے جمال بے مثال کی زیارت کریں گے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی خدمت بجا لائیں اور ان کے دین پر مریں اور ان کے زمرے میں محشور ہوں۔ اے اللہ امام غائب کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھ، جنہیں تو نے خلق کیا، عدم سے وجود میں لایا، پیدا کیا، پرورش کیا اور صورت دی، اور امام کو بچا اس شر سے جو ان کے سامنے سے آئے یا پیچھے سے آئے، دائیں سے آئے یا بائیں سے آئے، اوپر سے آئے یا نیچے سے آئے، اپنی حفاظت میں رکھ کے اس حفاظت میں آنے کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان کے وجود کے ذریعے رسول اور وصی رسول کے احکامات کی حفاظت فرما۔ اے اللہ امام عصر
کی عمر طویل فرما، ان کی حیات میں اضافہ فرما اور اپنی اس ولایت و حکومت میں جو تو انہیں عطا کرے گا ان کی مدد فرما، ان پر اپنے کرم میں اضافہ فرما۔ وہ ہادی، مہتدی اور امر حق کو قائم کرنے والے، ہدایت یافتہ، پاک، صاحب تقوی، خالص، پاکیزہ، خوشنود، پسندیدہ و صابر، رائے خدا میں کوشاں اور شاکر ہیں۔ اے اللہ ہمارے یقین کو ان کی مدت غیبت کی طوالت اور ان کے منقطع ہو جانے کے باعث سلب نہ کرو، اور ان کی یاد اور ان کے انتظار اور ان پر ایمان اور ان کے امر کے بارے میں یقین کامل، ان کے لیے دعا اور ان پر درود و سلام کے فریضے کو ہمارے دل سے محو نہ کرنا، یہاں تک کہ ہم ان کی طوالت غیبت کے باعث ان کے ظہور سے مایوس نہ ہو جائیں، اور ہمیں امام عصر کے قیام کا اسی طرح یقین کامل ہو جیسے ہمیں تیرے رسول کے قیام کا یقین ہے، اور جیسے ان چیزوں کا جو وحی اور تنزیل کے ذریعے حضور اکرم تک آئیں، ہمارے قلوب میں اور ان کے ظہور کے ایمان کو قوی فرما، یہاں تک کہ تو ہمیں اس راہ پر چلا جو شارع ہدایت، حجت عظمیٰ اور درمیانی راستہ ہے، ہمیں ان کی اطاعت کی طاقت دے اور ان کی اتباع پر ثابت قدم رکھ، اور ہمیں اس کے لشکر اور ان کے دوستوں اور مددگاروں میں قرار دے، اور ان لوگوں میں قرار دے جو اس کے ہر عمل سے راضی ہوں، اور ان سعادت سے نہ ہمیں ہماری زندگی میں محروم رکھ، نہ مرتے وقت، یہاں تک کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اسی ایمان و یقین پر ہوں، نہ ہم شک کرنے والوں میں ہوں اور نہ عہد شکنی کرنے والوں میں، نہ عملی سستی کرنے والوں میں اور نہ تکذیب کرنے والوں میں۔ اے اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کی مدد نصرت فرما، اور ان لوگوں کی نصرت فرما جو ان کی مدد کریں، تو انہیں چھوڑ دے جو انہیں چھوڑ دیں، اور ان کو تباہ و برباد کر دے جو جناب سے دشمنی رکھیں اور ان کی تکذیب کریں، ان کے وجود اقدس سے دین حق کو ظاہر فرما، ان کے ذریعے باطل کا خاتمہ فرما، اور ان کے ذریعے مومنین کو ذلت و خواری سے نجات دلا، شہروں کو ان کی برکت سے آباد فرما، ان کے ہاتھوں کفر کے جباروں کو قتل کر گمراہوں کے روسیہ کی طاقت کو توڑنے، اور ان کے ذریعے جابروں اور کافروں کو ذلیل فرما، اور ان کے ذریعے منافقین، عہد شکنی کرنے والوں اور تمام مخالفوں، بے دینوں کو جو زمین پر مشرق و مغرب، خشکی اور سمندر، بیابانوں اور پہاڑوں میں جہاں بھی رہتے ہوں تباہ و برباد کر دے، یہاں تک کہ نہ ان کے شہر بچیں نہ ان کے آثار، اور ان سے تیرے شہر پاک ہو جائیں، اور ان کے ناپاک وجود سے اپنے بندوں کے سینوں کو شفا بخش، کیونکہ ان کا وجود مرض کی علامت ہے، اور جو چیزیں تیرے دین سے مٹا دی گئی ہیں امام عصر کے ذریعے ان کی تجدید کر، اور تیرے وہ احکام جو بدل دیے گئے اور تیری وہ سنت جس میں تبدیلی کی گئی ہے امام عصر کے وسیلے سے ان کی اصلاح فرما، یہاں تک کہ امام کے وجود کی برکت سے تیرا دین پھر سے تر و تازہ اور صحیح و کامل ہو جائے، بغیر کجی اور بدعت کے قابل عمل ہو جائے، اور ان کی عادلانہ حکومت کے باعث کفر کی آگ بجھ جائے، کیونکہ امام عصر تیرے وہ بندے ہیں جن کو تو نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، اور اپنے نبی کی نصرت کے لیے پسند کیا، اور اپنے علم کے لیے چن لیا، اور انہیں گناہوں سے محفوظ رکھا، اور ہر قسم کے عیوب سے مبرہ رکھا، اور اسرار غیب سے ان کو مطلع کیا، اور ان پر اپنی نعمتیں نازل کیں، ان کو ہر رجس و نجاست سے پاک رکھ، اور ہر طرح کے جہل و عصیاں سے طاہر رکھ۔ اے اللہ درود بھیج ان پر اور ان کے ائمہ طاہرین پر اور ان کے برگزیدہ شیعوں پر، اور ان کی امید و آرزو کو کامل فرما، اور ہماری اس دعا کو ہر شک و شبہ اور ریاکاری و خود نمائی سے پاک رکھ، یہاں تک کہ ہم تیرے علاوہ کسی غیر کا ارادہ نہ کریں اور صرف تیری رضا و خوشنودی طلب کریں۔ اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اس بات کی فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے نبی بھی ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور ہمارے سرپرست بھی غیبت میں ہیں، ہم زمانے کی سختیوں اور آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں، دشمن ہم پر غالب آ گئے، ہمارے دشمنوں کی کثرت ہے، ہماری تعداد کم ہے، پس اے اللہ جلد اپنی طرف سے ہمیں ان مصائب سے نجات دلا، اور امام عادل کے ذریعے ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے معبود برحق ہماری دعا قبول کر۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو اپنے ولی کو اجازت دے کہ وہ تیرے بندوں میں تیرے عدل کا اظہار کریں اور تیرے دشمنوں کو قتل کریں، یہاں تک کہ ظلم کا کوئی داعی باقی نہ رہے۔ اے پروردگار ظلم کے ستون ڈھا دے اور ظلم کی بنیادوں کو فنا کر دے، ظالموں کے ارکان کو منہدم کر دے، ان کی تلوار کو کند کر دے، ان کے اسلحے کو ناکارہ کر دے، ان کے جھنڈے کو نیچا کر دے، ان کے لڑنے والوں کو قتل کرا دے، ان کے لشکر میں پھوٹ ڈال دے۔ اے رب
سخت پتھروں کی ان پر بارش کر دے، اپنی کاٹ دار تلوار سے ان پر ضرب لگا، اور قوم مجرمین سے اپنے عذاب کی شدت کو نہ پھر، اپنے اور اپنے ولی اور اپنے رسول کے دشمنوں پر اپنے ولی اور مومن بندوں کے ہاتھ سے عذاب نازل فرما۔ اے پروردگار، تو اپنے ولی اور اپنی حجت کی زمین پر کفایت فرما، ان کے دشمنوں کے خوف و ہراس سے، ان کے ہیلوں سے اور جو ان کے ساتھ مکر و فریب کرے تو ان کا توڑ کر، جو امام قائم کے ساتھ بدی کا ارادہ کرے تو اس کو بدی کے دائرے میں قید کر دے، ان کے وجود مبارک سے زمانے کے فتنے کو دور کر، اور دشمنوں کے دلوں پر ان کا رعب و دبدبہ ڈال دے، ان کے دشمنوں کے اقدام کو متزلزل کر دے، ان کے دشمنوں کو سرگردان چھوڑ دے، اور ان پر اپنا شدید عذاب نازل فرما، اپنے بندوں میں ان کو ذلیل اور رسوا کر، اپنے شہروں میں ان کے لیے لعنت قرار دے، اور جہنم کے انتہائی پست مقام میں ان کو ڈال دے، اور ان پر اپنا بدترین عذاب نازل فرما، ان کو آگ سے باندھ دے، اور ان کی اموات کی قبور کو آگ سے بھر دے، اور انہیں آتش دوزخ سے باندھ دے۔ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے نماز کو حقیر جانا، شہوات کا تتبع کیا، اور تیرے بندوں کو ذلیل کیا۔ اے اللہ، قرآن کو اپنے ولی کے وسیلے سے زندہ کر دے، اور اس کے نور مبارک کو جو نور دائمی ہے اور جس میں تاریکی نہیں ہوتی ہمیں دکھا۔ ان کے ذریعے مردہ دلوں کو زندہ کر، کینہ پرور سینوں کو شفا عطا فرما، اور ان کے ذریعے مختلف خواہشات نفسانی کو حق پر جمع فرما۔ ان کے ذریعے سے معطل شدہ حدود اور متروک احکام کو قائم فرما، یہاں تک کہ حق ظاہر اور عدل قائم ہو جائے۔ اے پروردگار، ہم کو ان لوگوں میں قرار دے جو ان کی مدد کریں، ان کی حکومت کے لیے باعث تقویت ہوں، ان کے احکامات کے فرما بردار ہوں، ان کے ہر فعل سے راضی، ان کے احکام کو تسلیم کرنے والے ہوں، اور ان لوگوں میں سے ہوں جن کو تیری مخلوق سے تقیہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ اے پروردگار، تو ہی ہر نقصان سے بچانے والا ہے اور ہر مضطر کی دعا قبول کرتا ہے، عظیم کرب و تکلیف سے نجات دلانے والا ہے۔ پس اے رب، اپنے ولی سے ہر ضرر کو برطرف کر دے، اور ان کو زمین پر اپنا خلیفہ قرار دے، جیسا کہ تو نے ان کے لیے فیصلہ فرمایا ہے۔ اے پروردگار، مجھے آل محمد سے جھگڑا کرنے والوں میں قرار نہ دے، اور نہ ان کے دشمنوں میں قرار دے، اور مجھے آل محمد پر غضبناک ہونے والوں اور غصہ کرنے والوں میں قرار نہ دے۔ اے مالک، میں ان باتوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، پس مجھے پناہ دے، تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میری فریاد سن لے۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد پر، اور مجھے ان کے ساتھ دنیا و آخرت میں کامیاب فرما، اور اپنی بارگاہ میں مقرب قرار دے۔